فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور توحید کے بعد مسلمانوں سے جس چیز کو ماننے کا مطالبہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو ایک امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور ان سے ایک خاص قسم کی زندگی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ زندگی جو اللہ تعالی نے انسانوں سے چاہی ہے، انبیاء علیہم السلام اسی زندگی کو بتانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس زندگی کی صرف زبانی تفصیلات نہیں بیان فرماتے، لکھی ہوئی شکل میں صرف احکامات نہیں عطا فرماتے، اور نہ فرشتوں کے ذریعے سے اس زندگی کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں جو اللہ کو درکار ہے، جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، بلکہ اللہ جل شانہ اس کے لیے انسانوں میں سے کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں اور وہ اپنی ذات کا نمونہ انسانیت کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی اس چاہت کا بول بالا ہوتا ہے، دنیا میں انسانیت اس طرز حیات کو سیکھتی ہے جو اللہ جل شانہ اسے چاہتے ہیں۔ اسلام کا تمام تر حسن، اس کی تمام تر جامعیت اور دیگر تمام مذاہب پر اس کا تفوق، اس کی بالادستی، اس کے اختصاصات، اس کے امتیازات، وہ اسی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں جب انسانیت انبیاء علیہم السلام کے طریقوں کو زندہ رکھے گی۔ دیکھیے، آج اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے نام لیواؤں نے، ان کے نام لیوا تو ہم بھی ہیں دیگر انبیاء کے، ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے نبی اللہ پاک نے بھیجے ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بعض نبیوں کے ساتھ ایک خاص طریقے کے ساتھ منسوب کیا ہے، جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے، یا یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر یا انبیاء بنی اسرائیل کے وہ اپنے آپ کو وارث اور جانشین سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کے دعوے دار ہیں۔
ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی آسمانی کتابیں ان کے نام لیواؤں کے پاس موجود نہیں ہیں. اگر تورات اور انجیل کی کوئی یقینی بات اس وقت انسانیت کے پاس موجود ہے تو وہ وہی بات ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے. اگر قرآن نے تورات اور انجیل کا کوئی حوالہ دیا ہے کہ تورات میں یہ لکھا تھا یا انجیل میں یہ لکھا تھا تو وہی مستند بات ہے کہ واقعتاً تورات اور انجیل میں ویسے لکھا تھا. اس کے علاوہ خود دنیائے یہودیت اور دنیائے عیسائیت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری کتابیں کسی قسم کی بھی تحریف سے اور رد و بدل سے اور تبدیلی سے پاک ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ان کی کتابوں کے بے شمار ایڈیشن موجود ہیں. کم سے کم 16-18 قسم کی انجیل تو چھپتی ہے، بازاروں کے اندر موجود ہے. آپ کسی دکان پر جائیں، وہ انجیل مانگے تو آپ سے پوچھے گا کہ کون سے سینٹ کی اور کون سے بزرگ کی انجیل آپ کو چاہیے، کیونکہ انجیل مختلف ورژنز مختلف. اور ویسے محققین یہ کہتے ہیں، عیسائیت پر کام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ انجیل کے تقریباً 200 مختلف نسخے دنیا کے اندر موجود ہیں، جن میں سے کچھ چھپتے ہیں اور چلتے ہیں اور کچھ نہیں چھپتے اور نہیں چلتے. تو وہ تو خود یہ نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے. اسی طرح اگر ان سے کوئی پوچھے کہ اپنے نبیوں جن کے آپ نام لیوا ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ان کے حقیقی نام لیوا تو مسلمان ہی ہیں، ان کی سیرت و سنت، ان کے اقوال اور ان کے ارشادات، ان کی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی، ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات، ان کے ارشادات، اس کی کوئی چیز آپ کے پاس محفوظ ہو جو واقعتاً ثبوت دیا جا سکتا ہو، سائنٹیفکلی پروف کیا جا سکتا ہو کہ واقعی اس نبی نے کہا ہے، ایسی کوئی چیز آپ کے پاس موجود، تو یہ دنیا چاہے وہ آسمانی نبیوں والی دنیا ہے یا زمینی دیوتاؤں کو ماننے والی دنیا ہے یا زمین میں کچھ مختلف مصلحین اور مختلف لوگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، تو وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، ایسی کوئی تعلیمات نہیں پیش کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اعزاز اور یہ افتخار اور یہ سرفرازی اور سربلندی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن پاک اس کے ہاتھوں میں ہے، اور 1400 سالوں میں اس قرآن پاک کا ایک شوشہ، اس کی ایک زیر، اس کی ایک زبر، اس کی ایک حرکت کوئی نہیں بدل سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو محفوظ ہے، موجود ہے. یہ جو لوگ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جو لوگ اسلامی علوم کو حاصل کرتے ہیں، اسلامی علوم کے ماہرین ہوتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہیں، جن کو اورینٹلسٹس کہتے ہیں، اردو میں ان کو مستشرقین کہتے ہیں، عربی میں مستشرقین کہتے ہیں، یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس احادیث مبارکہ کے نام سے جو ذخیرہ موجود ہے یہ ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. یہ لوگ بھی مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ ان کے نبی کی باتیں ہیں، کیونکہ اس کی ایک سلسلہ ہے اس بات کے ثبوت کا. اس کو علم الرجال کہتے ہیں، اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں، کہ ان لاکھوں انسانوں کے حالات کو محفوظ کیا گیا ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو امت تک پہنچانے میں کسی درجے میں بھی حصہ لیا ہے. ان کے حالات بھی محفوظ ہیں. آپ کسی اسلامی کتب خانے میں چلے جائیں تو عام طور پر آپ کو جو سب سے طویل کتاب نظر آئے گی، جو سب سے زیادہ جلدوں کے اندر ہوگی، وہ یہی اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی کتابیں ہوتی ہیں. 35 جلدوں میں اور 50 جلدوں میں اور 60 اور 70 جلدوں میں آپ کو یہ کتابیں نظر آئیں گی. راویوں کے حالات مسلمانوں نے محفوظ رکھے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ صاحب ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو روایت کرنے میں حصہ لیا ہے. کسی درجے میں اس چین کے اندر کہیں پر بھی اگر ان کا نام آتا ہے
تو ان کے حالات، ان کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگوں کی رائے، انہوں نے کس سے پڑھا، کس کو پڑھایا، ان کے شاگرد کون تھے، اساتذہ کون تھے، مشائخ کون تھے، عقائد کیا تھے، خیالات کیا تھے، افکار کیا تھے، نظریات کیسے تھے، تقوی کیسا تھا، عدل کیسا تھا، سچائی کیسی تھی، صداقت کیسی تھی، یہ ساری تفصیلات اس کے بارے میں موجود ہوتی ہیں. اور ایک فرد نے نہیں، کئی افراد نے مختلف اطراف سے اس کا جائزہ لیا ہوتا ہے. ان ساری معلومات کو سامنے رکھ کر اس راوی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے یا نہیں. اس علم کے، جس کو علم الرجال، علم الجرح والتعدیل کہتے ہیں، مسلمان اس کے موجد ہیں. اس سے پہلے یہ علم بھی دنیا میں نہیں تھا، اور صرف اس لیے ہے یہ علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب کسی بات کی نسبت ہو تو وہ بات ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر. آپ نے یہ کچھ اصطلاحات تو سنی بھی ہوں گی کہ احادیث مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، یا یہ احادیث متصل ہیں، یا یہ مرفوع ہیں، یا یہ ضعیف ہیں، یا یہ خبر واحد ہے، یا یہ منکر ہے. اس طرح کی کچھ اصطلاحات ہیں جو احادیث کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، آپ نے علماء کی زبانوں سے سنی ہوں گی. یہ حدیث کے متن پر، یعنی اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی. حدیث کا ٹیکسٹ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو کون اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے؟ یہ گفتگو، یہ جو احکامات، یہ جو حکم لگتے ہیں مختلف، یہ اس چین پر لگتے ہیں جس سے حدیث پہنچی ہوتی ہے ہم تک، اس سند کے سلسلے پر لگتے ہیں کہ سند کیسی ہے اس حدیث شریف. یہ اس پر کوئی امتی تبصرہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی نسبت کیسی ہے آپ کی جانب. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی بات ہے اور آپ کی جانب انہوں نے اس کو منسوب کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ اتنے قوت والے ہیں سچائی اور صداقت کے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں. امت مسلمہ کا یہ سرمایہ ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کس طبقے نے اس کو محفوظ کیا. آج اگر یہ چیز امت کے پاس موجود ہے اور اس کے لیے سرمایہ فخر ہے تو وہ کون سا طبقہ ہے جس کی زندگیاں اس کی حفاظت پر لگی ہیں، جنہوں نے دنیا میں کام کاج کرنے کے، دولت کمانے کے، پیسے کمانے کے، عہدے اور منصب حاصل کرنے کے، حکومتیں اور اقتدار اور وزارتیں حاصل کرنے کی دوڑ سے کنارہ کش ہو کر اپنی زندگیاں اس بات پر کھپائیں اور لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن علوم کی نسبت ہے وہ سارے کے سارے علوم سینوں کے اندر محفوظ کیے جائیں اور اگلی نسلوں تک پہنچائے جائیں. تو یہ خدمت اس دنیا میں علماء کرام نے کی، اور یہ محدثین نے کی ہے، یہ فقہا نے کی ہے. آپ کبھی ان کی زندگیاں پڑھیں کہ کس دشواری اور مشکل سے علوم دین حاصل کی، کیسے اس کے لیے اسفار کی. ایک ایک حدیث کے پیچھے صرف اس کی سند کو صحیح کرنے کے لیے، مثلا کسی نے روایت کی ایک حدیث کسی راوی سے، کسی تابعی سے، سننے والے کو یہ پتا چلا کہ وہ تابعی یا وہ تبع تابعی آج بھی زندہ ہے اور وہ فلانے ملک کے فلانے شہر کے اندر رہتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ اس چین میں یہ جو راویوں کی کڑیاں ہوتی ہیں، اس میں لوگ جتنے کم ہوں گے اتنا حدیث شریف کی قوت میں اضافہ ہوگا. ایسا زیادہ سے زیادہ معروف لوگ اس کے اندر ہوں گے. کم سے مراد یہ کہ جتنے لوگ اس میں ہوں وہ لوگ ان کو جانتے ہوں کہ وہ کون ہے. تو اس سننے والے نے کو جب یہ پتا چلا مدینہ منورہ میں یا کوفہ میں یا بصرہ میں یا شام میں کہ وہ بندہ جس نے اس حدیث، وہ تابعی یا تبع تابعی جس تک یہ حدیث صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے وہ یمن کے اندر ہے اور ان سے اس نے سن لی ایک واسطے سے، تو اپنا یہ واسطہ کم کرنے کے لیے یہ اس زمانے کے اندر اونٹوں کی پشت کے اوپر بیٹھ کر 2 مہینے کے صحرائی سفر کر کے اس کے گھر جاتے تھے، ان کے شہر جاتے تھے، ان کی مسجد میں جاتے تھے، ان کے مدرسے میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ سے مجھ کو یہ حدیث پہنچی ہے، آپ نے روایت کی ہے، فلانے صاحب نے ہمیں سنائی ہے، آپ مجھے بھی سنا دیں تاکہ میں براہ راست آپ سے روایت کرنے والا بن جاؤں. اور وہ حدیث ان سے سن کر
وہ جب حدیث سنا دیتے اگر ایک ہی ہے تو یہ واپس اپنے اونٹ پر بیٹھتے اور یہ مہینوں کا سفر طے کر کے اپنے گھر واپس آیا کرتے تھے کہ اس پورے سفر میں ان کو صرف ایک حدیث شریف چاہیے ہوتی تھی۔ اس مشقت کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ یہ سارے علوم جمع کیے گئے۔ ان علوم کا مسلمانوں کی زندگیوں میں بڑا چرچا تھا۔ مسلمان قرآن کے، تفسیر کے، علم الحدیث کے، علم الفقہ کے، علم العقائد کے، پھر عربی زبان کے، عربی ادب کے، عربی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ اور علوم چاہیے ہوتے ہیں جیسے علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، یہ مسلمانوں کی گلی محلوں کوچوں بازاروں میں یہی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج میں ان علوم کے نام لے رہا ہوں تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ یہ موضوعات ہی ہم نے نہیں سنے، یہ اس نام سے کوئی ایک، جس طرح اگر ابھی میں آپ کو کہوں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، آپ کے لیے کوئی اس میں کوئی نامانوس آوازیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کون سی جنات کی زبان بول رہا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بچے سارے دن پڑھتے ہیں، گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، معروف علوم ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نامانوس باتیں ہیں۔ یہ بدقسمتی اس وقت سے شروع ہوئی جب سے مسلمانوں کے اوپر اغیار کا تسلط ہوا، جو کولونیل ایج کہلاتی ہے، جب اسلامی دنیا کالونیز بنی مغربی دنیا کی، تو انہوں نے آن واحد میں اسلامی علوم کو چلتا ہوا کر دیا۔ اس کا سکوپ کچھ اور نہیں کیا انہوں نے، اس کا سکوپ زیرو کر دیا کہ آپ پڑھ لکھ لیں، جتنے مرضی آپ بڑے فقیہ بن جائیں، آپ جتنے بڑے مرضی محدث بن جائیں، آپ جتنے بڑے مفسر بن جائیں، سرکار کے کاغذات کے اندر آپ ان پڑھ ہوں گے، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ایسی چیز میں کیسے ڈالیں جس پر ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، کل وہ ملازمت نہیں ملے گی ان کو، تو لوگوں نے اپنا رخ ان علوم کی طرف کر دیا جس پہ ملازمتیں ملتی تھی، جس پہ نوکریاں ملتی تھیں، جس پہ عہدے ملتے تھے۔ پھر بھی آپ شکر گزار ہو ان لوگوں کے جنہوں نے اس سکوپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو انہی علوم کی طرف ڈالا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ اس کا سکوپ نہیں ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کے بچوں کو اس کے اوپر، ہمارے بچے ڈپٹی کمشنر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اس کے اوپر جج نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اس کے اوپر کسی اور رستے پر نہیں جائیں گے، پولیس میں نہیں جائیں گے، ان کا کچھ نہ ملے، لیکن ہمارے بچے ان علوم کے حافظ بن جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلیں، کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مسلمان چلیں گے کیسے؟ قدم قدم پر ان کو ضرورت ہے۔ قرآن کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا؟ حدیث کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا؟ فقہی مسائل کے بغیر، جائز اور ناجائز کے بغیر، حلال اور حرام کے بغیر کیسے اسلامی دنیا زندگی گزارے گی؟ تو یہ اس کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں، انسانوں کے دل چاہیے ہوتے ہیں۔ لائبریریوں کے اندر بے شک کتابیں پڑھی رہے ہیں، ہم جب کبھی ترکی جاتے ہیں یقین جانیے کہ ایسا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال نے ان کا رسم الخط بدل دیا تھا، اور یہ رسم الخط اس لیے بدلا تھا، پہلے عربی رسم الخط میں ترکی لکھی جاتی تھی، اس نے اس کو لیٹن کر دیا تھا، لاطینی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی کتب خانے سے اگلی نسلیں تاکہ بالکل بیگانی ہو جائیں، وہ ٹیکسٹ ہی ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہم جب ترکی جاتے ہیں دیکھتے ہیں لاکھوں کتابوں پر مشتمل کتب خانے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسلامی خلافت کا مرکز رہا ہے، 700 سال تک عثمانی خلفاء نے استنبول میں بیٹھ کر عالم اسلام پر حکومت کی ہے، تو وہاں کتابیں، اسلامی کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لیکن نئی نسلیں اس کو اتنی انجان ہیں، حتیٰ کہ ان کی جو پرانی مساجد ہیں جو عثمانی خلافت کے زمانے کی ہیں، ان مساجد کے اوپر اس عثمانی رسم الخط کے اندر اشعار لکھے ہوئے، اور یہ عثمانی رسم الخط یہی عربی، فارسی اور ہمارا اردو والا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ترک نوجوان آ کر ہم سے پوچھتے تھے یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ان کی زبان لکھی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ پڑھ تو ہم دیں گے کیونکہ رسم الخط ہمارا ہے، سمجھتے ہم نہیں ہیں کیونکہ زبان ترکی ہے، تو کہتے ہیں سمجھتے ہم ہیں کیونکہ زبان ہماری ہے، پڑھ نہیں سکتے کیونکہ رسم الخط ہمیں نہیں آتا، تو ہم پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ اس زمانے جب کسی قوم کے ساتھ اس کی تعلیم کو اس کے عقیدے سے
اس کی تعلیم کو اس کے دین سے، اس کی تعلیم کو اس کے مذہب سے، اس کی تعلیم کو اس کے کلچر سے کاٹ دیا جائے تو وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ ناراض نہ ہو اس بات پہ۔ 16 سال 18 سال پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے۔ ترجمہ جاننا تو بہت بڑی علمیت ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تعلیم پوچھو کتنے مدت ہے؟ 18 سال، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور کہو سورہ فاتحہ سنائیں تو آپ کو جو سورہ فاتحہ سنائیں گے وہ کم سے کم عربی میں تو نہیں ہوگی، باقی اگر عبرانی میں یا کسی لاطینی یا جاپانی میں ہو تو اس کا ہمیں پتہ نہیں، وہ عربی لب و لہجہ تو نہیں ہوتا۔ کم سے کم حضور نے فرمایا قرآن کو عربی لہجوں کے اندر پڑھو۔ یہ عین شین قاف صاد ہا یہ قرآن کے حروف ہیں، اس کے بغیر مطلب ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ کہ مطلب ادا نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ایسا غلط مطلب بنتا ہے کہ اس کے تلفظ سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سارے کے سارے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، یہ تو عام طور پر یاد ہی ہوتی ہے، سب کو نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ ہے قل کہا گیا ہے، قل قاف کے ساتھ، موٹے قاف کے ساتھ۔ آپ اپنے معاشرے میں جا کر لوگوں کا سروے کریں، 90% لوگ اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ اگر ابھی بھی ہم اس مسجد میں سننا شروع کر دیں تو 90-95% لوگ اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب قل کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور قل کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ کل کھانے کو اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے کھانا کھاؤ تو آپ کہیں گے کل، اور اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ پڑھو تو آپ اسے کہیں گے قل۔ اب یہ فرق ہم لوگ، ہمارے لیے ایسی بدل گیا ہے۔ اسی طرح بعض حرکتوں کا فرق، حرکت سے مراد اعراب، زیر زبر پیش، اس کا فرق اگر انسان ایسی جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے بعض مصاحف میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ 14 جگہ ایسی ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے زیر زبر پیش بدل دیا تو مطلب کفریہ ہو جائے گا، فلانی جگہ پر اس کا کوئی مطلب ایسا مطلب بنے گا کہ اس سے جملہ کفریہ ہو جائے گا۔ تو یہ بدقسمتی ہماری علوم اسلامیہ کے ساتھ ہماری غفلت، اس سے ہماری ناواقفیت اس وقت شروع ہوئی جب ہمارا نظام تعلیم ہمارے ہاتھ سے نکلا۔ جنہوں نے ہمارے لیے نظام، صرف ہمارا نہیں، پوری اسلامی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنا نظام تعلیم خود نہیں بنایا، اپنی ضروریات کا خود لحاظ نہیں رکھا، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا، ان کی دینی تربیت کا، وہ پورے اسلامی علوم کو آج کے جدید علوم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا جہاں پر، تو وہاں پھر جو نسل پیدا ہوتی ہے اس کو کنفیوزڈ نسلیں کہتے ہیں۔ ان کے اندر تشکیک ہوتی ہے، ان کے اندر تذبذب ہوتا ہے، ان کو شک ہوتا ہے۔ چھوٹی آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، اور ہمیں صحیح بات یہ ہے کہ ترس آتا ہے لوگوں پر، اس لیے اس کا جواب ہمدردی کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی صاحب کہیں پر ایک حدیث شریف ان کی نظر سے گزر جائے گی، اس کی بنیاد پر ان کا خیال یہ پیدا ہو جائے گا یہ ساری دنیا غلط چل رہی ہے، حدیث پر عمل نہیں کر رہی۔ ہمیں روز مرہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ پچھلے جمعے میں بیٹھے ہوں گے وہ صاحب، مجھے ان کی معصومیت پہ ایسی بھی آ رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگر وہ تشریف فرماؤ تو ناراض نہ ہو، سوال پہ میں ان کا نام نہیں لے رہا، ویسے ہی بتا رہا ہوں ان لوگوں کو کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے BA کے نصاب میں کہ نمازوں کو اول وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے، تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو ساری نمازیں غلط ہو رہی ہیں جہاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں۔ تو اب تو ایک حدیث شریف تو انہوں نے پڑھ لی، اب اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، اول وقت سے مراد کیا ہے اور دیگر نمازوں کے مسنون اوقات کیا ہیں، ہر نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں کہ اس نماز کا کون سا وقت کیسا ہے۔ اب اس ساری تفصیل سے تو بندہ ناواقف ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا متن اس کے سامنے سے جب گزر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ کنفیوژن پہ۔ حدیث شریف بجائے اس کا ایمان بڑھانے کے، بجائے اس کے کہ اس کے نتیجے میں اس کی کیفیت پیدا ہو، اس کو کچھ عمل کا شوق پیدا ہو، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ جو تھوڑا بہت عمل کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی شک پڑ جاتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی دینی علوم سے ناواقفیت۔ اگر بنیاد ٹھیک ہو انسان کی، قرآن پاک اس کو پتا ہو سارا کا سارا، ایک آیت سے وہ کنفیوز نہیں ہوتا۔
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ آیت یہاں پر ہے تو قرآن کی باقی جگہوں کے اندر کچھ اور آیات بھی ہیں، اور جو مسئلہ نکلے گا وہ ان ساری آیات کو اکٹھا کر کے اور پھر اس موضوع سے متعلق تمام درست احادیث، تمام صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے مسئلہ نکالا جائے گا۔ ایک چیپٹر کی کسی ایک چیز سے تو مسئلہ نہیں بنے گا صرف، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ اس باب میں اس حوالے سے اور ارشادات کیا کیا کچھ ہیں، اور پھر مسئلہ نکالنے کے اصول کیا ہے۔ اسی لیے لوگ اس بات سے بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں، ایک بندہ ایک حدیث پڑھتا ہے، دوسرا دوسری پڑھتا ہے، دیکھنے کے اندر دونوں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں دونوں بجائے، سمجھ میں نہیں آتا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، لوگ بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کنفیوژن سے نکلنے کا اور ایک مطمئن اسلامی زندگی گزارنے کا اور قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کا جو واحد رستہ سمجھ میں آتا ہے وہ علم دین کا رستہ ہے، کہ ضروری علم دین، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ عالم دین بن جائے، عالم دین تو خود ایک اسپیشلائزیشن ہے، جیسا کہ میڈیسن ایک اسپیشلائزیشن ہے، انجینئرنگ ایک اسپیشلائزیشن ہے، لا ایک اسپیشلائزیشن ہے، ایسے علم دین خود ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ یہ بھی لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عالم کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور عالم کو انجینئر بھی ہونا چاہیے اور عالم کو آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے شعبوں میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ڈاکٹر کو انجینئر بھی ہونا چاہیے، ایک انجینئر کو لائر بھی ہونا چاہیے، ایک لائر کو آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر ایسی بات کوئی کہے گا تو کتنا احمق سمجھا جائے گا۔ اور چونکہ علم دین کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کی تفصیلات کو نہیں جانتے، اس کی گہرائی کو نہیں جانتے، اس کے مسائل کہ وہ کتنی بڑی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے انسان سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم کو دنیا کی ہر علاج کا مرض ہونا، ہر مرض کا علاج ہونا چاہیے۔ علم دین خود ایک اسپیشلائزیشن ہے، اور فقہ اور تفسیر اور حدیث کے علوم میں اتنی وسعت ہے، اتنی اس کی، آپ کبھی اس کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم ایک قصہ بڑا سنایا کرتے تھے، کہتے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، والد صاحب اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور شعبہ تفسیر کے سربراہ تھے، تو کہنے لگے کہ انجینئر تھا، اس کو شوق ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ جرمنی کے اندر وہ جاب کرتا تھا، سیمنز کے اندر، تو اس کو شوق ہوا علم دین کا، تو اس نے اپنی جرمنی میں جاب چھوڑی اور اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد میں اس کے والد بھی رہتے تھے، تو اس نے آ کر کسی کے مشورے سے اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ تو والد صاحب کی کلاس میں آ گیا، تو ایک دن کلاس میں بات تفسیر کی کلاس تھی بالکل شروع کی، تو کوئی بات آئی کہ تفاسیر کون کون سی ہیں، تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس میں علامہ زمخشری، جار اللہ زمخشری کی کشاف کا ذکر کیا، ویسے ہی کسی بات کے ذیل کے اندر، تو اس کو شوق ہوا۔ اچھا، وہ جب اسلامی یونیورسٹی میں داخل ہوا اور اپنی تعلیم چھوڑی، یعنی اپنی نوکری چھوڑی اس نے، تو اس کے والد بڑے ناراض ہوئے اس کو کہ تم نے اتنی اچھی جرمنی کے اندر جاب چھوڑ دی اور اتنی ملٹی نیشنل کمپنی میں تم کام کر رہے تھے اور تم نے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، تو اس میں اتنی لمبی چوڑی چیز کیا ہوتی ہے جو تم حاصل کرو گے؟ اس نے بتایا کہ مجھے 4-5 سال اب لگیں گے، میں علم دین حاصل کروں گا۔ بڑے نیک نوجوان ہیں، ہم سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ تو کہا کہ جب وہ اسے سنی، والد صاحب سے کشاف کا تذکرہ سنا، 4 جلدوں میں ایک تفسیر ہے، تو وہ گیا اور بک شاپ سے، یونیورسٹی کی بک شاپ سے پوچھا کہ کشاف ہے آپ کے پاس؟ ان کا ہاں ہے، تو انہوں نے دے دی، اس نے خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ تو اس کے والد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تفسیر ہے کشاف۔ اس کے والد نے کہا اتنی 4 والیومز کے اندر اتنی بڑی بڑی تفاسیر بھی کیا مسلمانوں نے لکھی ہیں؟ تو صبح اگر والد صاحب کو بتا رہا تھا تو والد صاحب نے اس کو کہا کہ اچھا ہوا کہ تم بحار الانوار نہیں گھر لے کر گئے جو 110 جلدوں کے اندر ہے، اور اچھا ہوا کہ تم کوئی اور تفسیر نہیں لے کر گئے جو 30 جلدوں کے اندر اور 40 جلدوں کے اندر اور 50 جلدوں کے اندر ہے۔ 4 جلدوں کی تفسیر اس کے والد کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلامی علوم یہی ہوتے ہیں جو اسلامیات ہم 9ویں اور 10ویں میں پڑھتے ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے، ہم جب 9th-10th میں پڑھتے تھے تو 9th-10th کی کتابیں اس زمانے میں اکٹھی ہوتی تھیں اور ایک ہی امتحان ہوتا تھا، اب تو 2 ہوتے ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہماری کل اسلامیات 9th اور 10th کی ملا کر 42 صفحوں کی تھی، 42 پیجز کی، اور یہ بھی مجھے اس کی کانٹینٹس بھی یاد ہے کہ اس میں 10 آیتیں تھیں، 10 احادیث تھیں۔ میری عمر کے جو یہاں بیٹھے ان کو یاد ہوگا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار اور انما الاعمال بالنیات، یہ چھوٹی چھوٹی 10 احادیث ہم لوگ 9th-10th کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اور ہماری کیمسٹری 700-800 صفحات کی تھی، ہماری فزکس 700-800 صفحات کی تھی، ہمارے میتھمیٹکس 700-800 صفحات کا تھا، ہماری انگلش 700-800 صفحات کی، 500-600 صفحات کی تھی۔ لیکن اسلامیات ہمارے لیے جو ہمارے تعلیمی نظام کے
افلاطونوں نے پسند کی تھی کہ جو ایک ہماری ضرورت کے لیے وہ 42 صفحات کی تھی. ان کا خیال تھا کہ اتنی اسلامیات پڑھ کے ہم لوگ ایک اچھی اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں, تمام دینی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ ہے یہ جو آج آپ معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن دیکھ رہے ہیں, حتیٰ کہ میں کہتا ہوں یہ جو فرقہ واریت آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگ ان پڑھ ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بنیادی دینی علوم ان کے پاس ہے نہیں, تو جس نے جس طرف بھی آواز لگائی لوگ اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی نہ کوئی طبقہ مل جاتا ہے. صحیح اور غلط کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں, کوئی سمجھ تو سکتا نہیں کہ یہ جو مسئلہ مجھے بیان کیا گیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, یہ کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. اسی لیے میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ جو تمہیں رسول دے اس کو پکڑو, اسی پر چلو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے رسول نے منع کر دیا اس سے منع ہو جاؤ. اگر یہ اصول بھی ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہوتا تو آج دین کے نام پر آپ کو کھیل تماشے نظر نہ آتے, آج دین کے نام پر آپ کو گمراہیاں نظر نہ آتی, آج دین کے نام پر آپ کو فرقے نظر نہ آتے. مسلمان ایک کتاب و سنت کے سائے کے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے اور ایک ملت واحدہ, امت واحدہ ہوتے. اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس بات بہت عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ یہ عام لوگوں کے, اب دیکھیں کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو مدارس موجود ہیں, لیکن عام مسلمان اگر وہ دین پڑھنا چاہے تو وہ کہاں جائے؟ کیونکہ مدارس تو لمبے 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 کورسز آفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں تو 8 سال لے کر آئیں, اور وہ بھی پورے مکمل صبح سے لے کے رات تک کے. تو اگر کوئی بندہ کم وقت دینا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے مساجد کے اندر حلقے ہونے چاہیے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر یہ حلقے لگنے چاہیے, جہاں بنیادی دین سکھایا جائے لوگوں کو. تو ہم نے انشاءاللہ اپنی مسجد میں, ہم نے اس کا تجربہ پہلے بھی کیا ہوا ہے, اسی F10 1 میں, F10 4 میں, پچھلی گلی کے اندر جہاں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے البرہان کے نام سے, وہاں اسی خیال سے ہم نے ویکینڈ کورسز لانچ کیے تھے آج سے 1 سال پہلے, کہ نوجوانوں کو اور پروفیشنلز کو یہ دعوت دی تھی کہ ہفتہ اتوار کو آ جائیں پڑھنے کے لیے, باقی دن اپنی جاب کریں, اپنی تعلیم حاصل کریں, یا جو کام کرتے ہیں آپ وہ کریں, اپنا بزنس کریں. ہفتہ اتوار کو 5 گھنٹے ہفتے کو دیں, 5 گھنٹے اتوار کو دیں, یہ ہفتے میں 10 گھنٹے بنتے ہیں. ان 10 گھنٹوں میں آپ کو تجوید سے لے کر, یعنی تجوید کا مطلب ہے قرآن صحیح پڑھنا, اور سارا قرآن ضروری نہیں کہ اس میں ہو, اتنا قرآن کم سے کم ہو جائے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے, سورہ فاتحہ ٹھیک ہو, صورتیں ٹھیک ہوں, قرآن کا کچھ ترجمہ, کم سے کم 2 2.5 3 سپاروں کا ترجمہ, اور خاص طور پر ان سپاروں کو جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں, جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کیا پڑھا جا رہا ہے. تو تفسیر اس کے ساتھ, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری ارشادات, فقہ کے اندر ضروری مسائل, سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے تک کن حالات سے اللہ جل شانہ نے آپ کو گزارا, اس کی تفصیلات, اور کچھ عربی زبان کا ایک ٹچ کہ آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو, کچھ ضروری عربی آسان سی جس کو لوگ سمجھ سکیں. اس پر مشتمل ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا جو انشاءاللہ دسمبر کے آخری ہفتے سے اس مسجد میں بھی ہمارے اس کی کلاسز شروع ہوں گی. تو آپ لوگوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوقات فارغ کیجئے اور اس میں باقاعدہ انرول ہو جائیں, لیکن اس میں صرف وہ لوگ انرول ہوں جو پوری استقامت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے جب پچھلی دفعہ کورس آفر کیا تو ہمارے پاس 150 لوگوں کی گنجائش تھی, 150 لوگوں کی, اور ہمیں 1500 لوگوں نے درخواستیں دی, 1500 لوگوں نے. تو ہم نے 150 کو داخلہ دیا, 10% کو, 90% لوگوں سے معذرت کی کہ ہمارے پاس اس کے لیے نہ اساتذہ ہیں اتنے زیادہ اور نہ اتنی جگہ ہے لمبی. اب بھی ہمارے پاس جگہ بڑی محدود ہے, انشاءاللہ اوپر کے یہ جو ہماری گیلریاں اور اوپر کی منزل ہے اس میں ہم کلاسیں لگائیں گے, لیکن اساتذہ, اور ظاہر بات ہے کہ اتنی یہاں پر بھی اتنی جگہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ آ جاتے ہیں, انرول ہو جاتے ہیں, پھر آپ 3 ہفتے بعد چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس بندے کا حق مارا جو آپ کی بجائے لائن کے اندر پیچھے اتنے سارے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے تھے, آپ کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اس بندے کا موقع مس ہو گیا. اس لیے اگر آپ مکمل طور پہ سنجیدہ ہوں اور واقعتاً اس کو پڑھنا چاہتے ہوں, اس کو اس بنیادی دین کو سمجھنا چاہتے ہوں, بنیادی دین کو سیکھنا چاہتے ہوں, اس 1 سال کے بعد ہم اگلے مرحلوں کے اندر مزید انٹینسو کورسز بھی 3 سال کے, 5 سال کے انشاءاللہ, اس کا بھی ہمارا ارادہ, تاکہ جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہیں, ان کے پاس زیادہ وقت ہو, زیادہ صلاحیت ہو, وہ بھی اس میں پہنچ سکیں. تو اس کے لیے جو داخلے کا فارم ہے
وہ آپ آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. alburhan.org وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں داخلہ فارم پڑا ہوگا, اس کو وہاں سے پرنٹ کیجئے اور اس کو فل کریں اور ہمارے پاس جمع کرا دیں. یہاں مسجد کے اندر ہمارے امام مولانا سلطان قمر صاحب کے پاس جمع کرا دیں, یا ان کے پاس کچھ فارمز جو ہیں پرنٹڈ بھی پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے پرنٹ نکالے ہوئے, اس کے ان سے فارم لے لیں اور اس کو, اور آپ لوگوں کی سیریسنس چیک کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں پچھلی دفعہ تجربہ یہ ہوا کہ چونکہ آن لائن ہم نے اس کو اس لیے اس کا جو سبمیشن ہے ہم نے آن لائن نہیں رکھا کہ آپ آن لائن سبمٹ کریں, اس لیے کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آن لائن بہت سے کام کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ نہیں ہوتا اس کا پکا, تو ہمیں اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں. اس لیے ہم نے کہا نہیں, فزیکلی آ کے سبمٹ کریں فارم کو, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں, پرنٹ نکالیں, فزیکلی آ کر اس کو مسجد کے اندر سبمٹ کرائیں اور پھر اس میں سے انشاءاللہ ہم انتخاب کریں گے. ظاہر بات ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر, تو جتنی ہمارے پاس جگہ ہوگی انشاءاللہ اتنے لوگوں کا انتخاب کریں گے. تو آپ سب کو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. میری معلومات کے مطابق پورے پنڈی اسلام آباد کی کسی بھی مسجد کے اندر اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا. یہ ہم نے بہت ہی مشکل سے اپنے اوقات کو بڑی مشکل سے فارغ کر کے اس کام کے لیے, دیکھیں سب سے زیادہ مشکل تو اساتذہ کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اویلیبلٹی انشور کرنی ہوتی ہے, ان کو بہر صورت رہنا پڑتا ہے, ان کو پڑھانا پڑتا ہے, اور ہمارے ہفتے کے دن ویسے بند ہوتے ہیں اور ویکینڈز بھی اس پہ بند ہو جاتے ہیں, ہم کہیں آ جا نہیں سکتے اس کے نتیجے کے اندر, بہت سارے اساتذہ اس کی وجہ سے. اس لیے اس کے اندر آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور اس دعوت کو انشاءاللہ, اس کے پمفلیٹس آپ کو مل جائیں گے اگلے جمعے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو مختلف جگہوں تک پہنچائیں, نوجوانوں تک, یونیورسٹیوں تک, دفتروں تک. الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس جو کورس چل رہا ہے اس کے اندر فورسز کے لوگ آتے ہیں اور اس میں مختلف منسٹریز کے لوگ آتے ہیں, اس کے اندر مختلف اس کے لوگ آتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو نماز کے بعد جو ہماری فقہی نشست ہوتی ہے اس میں آپ اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. اس فقہی نشست میں بھی تشریف رکھا کریں, اس میں بھی آپ کے عام روزمرہ کے مسائل ان کو بیان کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں.